Baik, Provinsi Sumatera Utara adalah provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Ya, di samping kawasan wisata, Sumatera Utara juga memiliki banyak kawasan industri. Indonesia with 17,550 islands cover a land of nearly 2 million square kilometers. As these islands are quite a distance to each other, it is very difficult to connect them with the electricity cable under the sea. Jadi kita tidak mungkin membangun dari satu pulau ke pulau lain untuk pembangkit secara island tersebut. Jadi kemudahan yang diberikan oleh PLN untuk membangun jaringan ini hanya bisa dilaksanakan di pulau-pulau terbesar kami. Listrik sangat penting karena apabila listrik mati, maka produksi saya juga akan terganggu. Misalnya kalau listrik mati sampai berjam-jam, kita menggunakan katakanlah genset dan itu akan menggunakan biaya yang lebih besar. Nama saya Richie, saya usaha di bidang kuliner, yaitu pancake durian. Pancake durian itu adalah kue, seperti kue, yang terbuat dari buah durian, king fruit. Jadi itu adalah salah satu buah yang terkenal di Kota Medan, yang banyak dihasilkan di Kota Medan. Jadi saya produksi pancake durian itu menggunakan banyak freezer. Jadi freezer saya itu ada 9 item, 9 buah. Karena begitu produksi, itu pancake mesti dibekukan. Ternyata listrik mati. Dan mati itu bisa sampai 1 hari 2 kali. 1 hari 2 kali, seminggu bisa sampai 3 kali. Saya produksi hari ini, siang ini, malam bisa dikirim. Ternyata tidak bisa, karena tidak beku. Karena listrik mati. Sementara genset nggak ada. Sangat terganggu sekali. Jadi karena keterbatasan pembangkit tersebut, kami harus memadamkan hampir setiap hari antara 35 MW sampai 85 MW, dan ini tentunya berefek ke industri yang ada di Medan, tidak mampu untuk beroperasi. Jadi saya mempekerjakan ibu-ibu di sekitaran rumah saya itu tujuannya memang saya ingin membantu ekonomi tetangga, ekonomi warga sekitar. Kesulitan menggaji mereka itu waktu saat ketika harga durian naik, itu harganya tinggi, terus biaya produksi makin membludak, dengan tadi listrik mati juga, itu termasuk salah satunya juga. Nama saya Denny S. Wardana, posisi saya owner Garuda Plaza Hotel, Medan. Hotel ini berdiri dari tahun 78, dimulai dari 140 kamar, berkembang sampai saat sekarang totalnya jadi 285 kamar. Dan itu mempunyai kebutuhan masuk listrik yang cukup besar untuk di sini. Akhirnya kita menambah genset sendiri lagi, membeli untuk kapasitas yang cukup besar, dan itu akan menambah biaya operasional di hotel tersebut. Jadi karena Sumatera Utara ini tingkat pertumbuhan ekonominya cukup baik, rata-rata 5% per tahun, maka pertumbuhan energi listriknya juga harus menyeimbangi pertumbuhan ekonomi yang ada. As Car Powership, we are the largest owner and operator of the floating power plant fleet in the world. Today, we have more than 13 power ships that have been completed and are in operation. We build them with the state-of-the-art technology, and we sell them to their host countries, immediately connecting them to the national grid through the high-voltage substations that are already installed on the power ships. Kapal pembangkit ini, ya karena memang ini merupakan salah satu strategi tercepat untuk menangani defisit yang ada di Sumatera Utara khususnya.
In Indonesia, we are supplying electricity to one of the major industrial locations in the whole country. In Medan, we are operating the largest floating power plant in the world, and we're supplying 10% of the whole island's electricity. Tesisimiz 300 metre boyunda, 48 metre genişliğinde olup 9 ambardan oluşmaktadır. Her ambarda 3 makine bulunmaktadır. Toplamda 24 tane makine bu tesiste konuşlandırılmıştır. Yaklaşık 5 aydır da üretim yapmaktayız. Dan saya tahu sebenarnya kapal ini mampu memproduksi sampai dengan 480 megawatt. Ini adalah kapal yang sangat besar, yang megah. Power ships are very mobile and their footprint is much smaller than land-based power plants. Our power ship in Amurang, which is 120 megawatts in capacity, occupies only 5,000 square meters. Whereas land-based coal-fired power plant, which is only 30 megawatts and it occupies 60,000 square meters. Karena kami adalah negara kepulauan, tentunya ini menjadi solusi yang cukup baik bagi kami karena kemudahan untuk mobilisasi pembangkit-pembangkit tersebut. Jadi jika ada satu pulau atau kepulauan yang masih mengalami defisit, kapal ini bisa digerakkan menuju kepulauan tersebut untuk mengatasi defisit kelistrikan yang ada di sana. We have operations in 4 different islands: Amurang, Ambon, Kupang, and Medan. The 5th power ship to Indonesia will be leaving Turkey in the next month. Sekarang bisnisnya lebih bagus karena dengan tidak adanya listrik itu tidak mati-mati, jadi tamu juga merasa lebih puas kan. Itu yang buat sekarang kalau misalnya listrik ini dipertahankan juga lebih bagus, pasti untuk industri dan bisnis di Kota Medan khususnya masih lebih bagus. Sekarang saya lihat itu listrik di Kota Medan itu jarang sekali mati. Sudah bisa dibilang berapa tahun, 2 tahun terakhir ini itu jarang sekali mati listrik. Kalaupun pernah mati mungkin dalam 1 bulan atau berapa hari sekali aja. Jadi sekarang sudah sangat jarang mati listrik dan saya sangat terbantu sekali. Dan produksi juga lancar. عايشين بنفس القرية، زراعة وعندنا غنم وعندنا بقر. الأولاد أولاد ابني 7 هم. قبل 2010 كنا عايشين بأمان مرتاحين. صار عندنا أهل على أساس وداعش هم حاصرتنا. بدك تلبس قاصر، بدك تخلي لحيتك طويلة، أكل أو أغراض من الدكان صار غالي يعني، ودخل ما بي. الفلاحة الكهرباء خربت، ما عاد يجينا مي، قلنا ما نطلع برا. كان عندي محل ألبس فيه، عندي محل ألبس فيه ومحل ألبس راح. أول شيء ما خفنا لأن كان القصف بعيد عنا، نسمع وتقريبا ممنوع التجول يعني، بس لما اللي القصف صار يجي على القرية تبعنا وشفنا شو صار بجوارينا، قمت هون في الأول والأخير، حملت حالي ضبيت أولادي وجينا لهون. إذا حصلنا داعش يقول ليش هربانين؟ ما ظلونا من منطقتكم. طلعنا فوق الجبل
بس طلعنا مشي كله، ما احنا والجهال، مو بس احنا كثير يعني حوالي 200 شخص طلعنا طلعه واحده ونزلنا. ارتاحت طبعا، ارتاحت من نزلت من الجبل صرت مرتاح. لازمنا وقت شيء 24 ساعة يعني أو 36 ساعة يعني. هي بالسيارة إيه. Lebanon was a country on the eastern side of the Mediterranean, very small. Finished a civil war that lasted, a number of years, and we began reconstruction in the early 1990s with roads, electricity, water, telephone. For some sectors, we were reasonably successful. For other sectors, we were not. One of these sectors is obviously the electric sector. بلشت المشكلة من وقت اللي توقف نعمل معامل جديدة. المعملين الجداد اللي انعملوا مؤخرا كانوا بال95 اللي هن هلا يعني مثل منقذين لوضع الانتاج بالبلد، معمل دير عمار ومعمل الزهراني بال95 انعملوا. The war in Syria brought between 1.1 to 1.5 million displaced Syrians to Lebanon, and whether they live in hotels or they live in a tent, they all need electricity. والطلب على الكهرباء عم بيزيد وما في عنا معامل إضافية لحتى نقدر نزودهم بالكهرباء. يعني القدرة الإنتاجية اللي أنا عندي إياها اليوم اللي هي بحدود والله عايشين يعني بصعوبة، عايشين عيشة بصعوبة يعني تريدين الناط أكل على كيف ما نشتهي ما الناط. تدري إنه مثلا المنطقة هاي بيها ناس فقراء أو لاجئين، يعتبرونا يعني اللاجئين جايين من برا ما عندنا شيء يعطونا. يعني بصراحة يعني الماني هلا مثلا 3 طلاب بالمدرسة هذا المؤاخذة بدهم لباس، بدهم مصروف يعني. In Lebanon, we got used to not having electricity 24/7, so we always have an alternative supply, basically diesel generation. That alternative backup power is at best expensive. We have 2 power ships totaling to 400 megawatts. It is the cheapest thermal generation in the country, and we have been supplying Lebanon since 2013. نحن بواخر لأنه كانت منطلقة فكرة تأهيل معملاي الزوق والجي. يعني بفترة التأهيل في مكانات بدها توقف لفترات طويلة، كان مفروض إنه هيدي الباخرة بتأمن هالنقص اللي بده يحصل نتيجة توقيف أحد هالمجموعات. إيجابيات بالموضوع إنه هذا حل سريع بيركب بسهولة، منك بحاجة لكون عندك أرض لاند يعني. Toplam net üretimimiz tesisin saatlik 200 megawatt saat elektrik üretimi yapabiliyoruz ve 7 gün 24 saat non stop. هذا حل سريع وعملي وبيعطي نتيجة كمان على مستوى الاستمرارية، يعني الافيلابيلتي تبع هالمعمل عالي والافشنسي تبع هالمكانات عم بتكون يعني أحسن بكتير من معاملنا القديمة. As Karpowership, we are in full support of each country's renewable development plans. We will be bridging the electricity generation gap until the renewable plants come online. وأنا خيروني بالإمام إنه مشان أروح مثلا إذا بدي أسافر على دولة غير، قلت له لا أنا بدي أرجع على سوريا. بلس واحد بلده مجلس. والله شو أسوي؟ وصلت لي جاي يعني هم صارت عليه صعبة، لكن شو أسوي؟ بدي أتحمل لما تحرر منطقتي ويصير آمنة أرجع. نحاول نرجع حتى لو بيتي هسه يجوز راح نهب ما ظل منه شيء، لأنه أنا سكرت ومشيت. لو إني ببلدي لو آكل بس خبز
حاف بدون غموس مرتاح. لكن هنا والله نحن بنشكر لبنان، نحن بنشكر لبنان حكومي وشعب وكل إنسان بلبنان بنشكره على ضيافتنا نحن، يعني طبعا السوريين، لأن فعلا نحن عملنا عبء على الشعب اللبناني وعلى الدولة اللبنانية. ونحن أنا شخصيا بتمنى من الله بأقرب فرصة نرجع لبلدنا. Meu nome é Zinaida Gabriel, sou natural de Nacala, da província de Nampula. Eu tenho 12 anos de idade. A vida daqui é muito calma, tem as praias que são muito bonitas e boas, que anima a ir lá se divertir. As pessoas que estão aqui também são muito boas e são uma das coisas que me faz gostar daqui onde estou. Somos 6 crianças. Uma ainda está presente. Eu sei que em Moçambique tem muitos cortes de energia e quando cortam a energia, utilizamos o candeeiro. Quando não há energia, eu fico mal, porque já estou acostumado à vida de energia, né? Quando eu não tenho energia, uso o telefone do meu pai para ver as coisas que eu preciso. Uso um power bank para ter carga lá. A cidade de Nacala é uma cidade que está em desenvolvimento. Tem muitas fábricas, hoje tem uma população de mais ou menos 250. Então precisa de muita energia. E toda a minha escola eu gosto porque é a melhor escola que eu já tinha visto. Toda a minha. A disciplina que eu mais gosto é a disciplina de física. E no futuro eu quero ser uma doutora. Na minha escola eu gosto mais de aprender. Gosto muito das disciplinas de química, física e matemática. Nós, como Escola Secundária da Cidade Alta, aceitamos e que este workshop ocorresse cá na escola porque entendemos que é um workshop muito importante porque trata de energia. E por tratar de energia, nós achamos que os nossos alunos devem compreender muito sobre energia pela sua importância e saberem como é que esta energia é produzida, saberem como é distribuída e, enfim, poderem transmitir este conhecimento que eles vão ter neste workshop às suas famílias, lá nas suas casas. Também tem 4 grupos geradores na Indonésia. Significa que eles não são órgãos para Moçambique. Quando falam de... Northern Mozambique was growing at 25% demand per year. The infrastructure which is available there was running out of capacity to get the power into the northern region. One of the options was do nothing. Yeah, and do nothing meaning that it's fine. The need for power will grow, but as we don't supply, what would be the impact of the economy? Penso que Nacala sem energia, se calhar muita gente havia de sair da cidade de Nacala. Seria uma cidade sem vida. We were sort of lucky that the region was also in deficit situation, and inland countries like Zambia, Zimbabwe, and others don't have a harbor.
they saw a power ship as a solution. So immediately we have engaged with Zambia and Car Power to come up with a regional solution which the power could flow to Zambia. In the same time, EDM have power coming from Kaurabasa and will swap the same amount to Zambia. Quando eu via o Power Ship de longe, eu achava que era uma coisa um bocado pequena, mas agora, quando eu estou de perto, consigo ver que é algo muito grande, aproximadamente uns 100 metros. É maravilhoso estar aqui a ver. Agora, não imagino quando eu estiver lá dentro qual será a sensação. Car Power Irem Sultan is located Mozambique Nacala Bay, outside the anchorage area, and fixed with 13 anchors, and each anchors including with 200 meters chain, and all the chains with hang-on with the same concrete blocks to keep the safe position to stabilize the power ship. Moçambique é um país que tem estado a despertar interesse em relação aos países da região. A sua costa longa, com quase 3.000 quilómetros de comprimento, e isso permite que esteja em condições de prestar serviço aos países do Interland. Car Power Ship Irem Sultan is installed with 6 engines. Every engine has a 17.1 megawatts, and we can produce the grid 100 megawatts for injection. A barcaça tem estado de forma contínua a fornecer cerca de 85 megawatts. E isto é um marco grande para nós. With this power in Nacala allowed us to get better quality of supply, not only to the urban side and so on, but also to rural areas, because now they have got a generator which is closed, and that not only reduce losses but also stabilize the system. This is a commodity that has a lot of value for the quality of the life of the people. Com energia aí na Cala, o desenvolvimento até vai ser mais elevado. E eu penso que já estão a aparecer novas indústrias que consomem muita energia. Mesmo as populações já conseguem ter equipamentos que usam a maior parte da energia. Com a vinda do Car Power Ship, comecei a me interessar mais no assunto de energia. Porque já não tinha mais aqueles cortes. Ficava 2 semanas sem ver corte de energia e era muito surpreendente para mim. Porque em 2015 tivemos um apagão de quase um mês, mas agora com a vinda do Car Power Ship eu posso fazer os TPCs a qualquer hora da noite. Hoje eu já sei que não vai me faltar energia. E a energia atualmente é muito qualitosa. E lá para cá nós conseguimos um crescimento de consumo à volta de 30%, que sem a barcaça este consumo não teria sido possível. A minha felicidade é que o mundo fica mais claro, também ficamos tranquilos porque dormimos seguros.